بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ عز و جل نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا تجھے کسی کی جان قبض کرتے وقت کبھی رحم بھی آیا یا نہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ الہی، میرا ہر ایک کی روح قبض کرتے وقت دل دکھتا ہے، مگر تیری حکم عدولی کی مجال کہاں۔ ہاں، ایک واقعہ ایسا گزرا ہے جس کا دکھ میں ابھی تک نہیں بھلا سکا۔ وہ غم ایسا ہے جو تنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ ایک جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھا، وہ تیرے حکم سے ایک بھنور میں پھنس گیا۔ اس طرح تھوڑی دیر بعد وہ جہاز تباہ و برباد ہو گیا۔ جہاز میں سوار کئی مرد اور عورتیں غرق ہو گئے۔ جو مسافر بچے ان میں ایک ماں تھی اور دوسرا اس کا نوزائیدہ بچہ، جو تباہ شدہ جہاز کے ایک تختے پر سمندر کی لہروں میں تیرے رحم و کرم پر بہے جا رہے تھے۔ تیز ہواؤں نے انہیں آنن فانن سینکڑوں میل دور سمندر کے کنارے پر پہنچا دیا۔ میں ماں اور بیٹے کے بچ جانے سے بہت خوش ہوا۔ اسی لمحے تیرا حکم ہوا کہ ماں کی روح قبض کر لو۔ میں نے مولا کریم تیرے حکم کی تعمیل کی۔ باری تعالیٰ تو خوب جانتا ہے کہ یہ حکم پا کر میرا کلیجہ کانپ گیا تھا، اور جب میں نے اس دودھ پیتے بچے کو ماں سے الگ کیا تو مجھے کس قدر تکلیف پہنچی تھی۔ اب یاد آتی ہے تو آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہیں۔ پھر حکم الہی ہوا۔ کیا تجھے پتا ہے کہ بعد میں وہ بچہ کہاں اور کس طرح پرورش پاتا رہا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ، تو عالم الغیب ہے، ظاہر اور باطن تجھ پر عیاں ہیں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، ہم نے سمندر کی موجوں کو حکم دیا کہ اس لاوارث بچے کو اٹھا کر ساحل پر ڈال دے۔ ساحل کے قریب ایک سرسبز و شاداب جزیرہ تھا۔ ہم نے پھولوں کو حکم دیا کہ بچے کے نیچے پتیاں بچھا دیں۔ سورج سے کہا، اپنی تیز شعاؤں سے بچے کو محفوظ رکھنا۔ بادل سے کہا، بچے سے ذرا فاصلے پر برسنا۔ درختوں کی شاخیں خود بخود جھک کر پھل اور ان کا رس اس کے منہ میں ڈال دیتی تھی۔ جزیرے میں ایک شیرنی کی ہم نے ڈیوٹی لگا دی، وہ روزانہ اسے دودھ پلاتی۔ شیرنی کے خوف سے کوئی جانور بچے کے پاس نہیں آ سکتا تھا۔ اس جزیرے میں ہم نے خوش نوا اور حسین پرندے بھیجے جو ہر وقت چہچہاتے تاکہ بچے کا دل پریشان نہ ہو۔ ہوا کو حکم دیا کہ اس پر سے آہستہ آہستہ گزرے تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ہم نے اس کے پاؤں میں کانٹا تک نہ چبھنے دیا۔ دنیا جہان کی نعمتیں اسے عطا کی۔ ایک بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے ادھر آ نکلا۔ وہ خوبصورت صحت مند بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ وہ اسے اٹھا کر اپنے محل میں لے گیا۔ اس بادشاہ کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، اس نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اے اسرائیل علیہ السلام، وہ تنہا اور بظاہر بے یار و مددگار بچہ پرورش پا کر خوب صحت مند اور بہادر جوان بن گیا۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد وہ اکیلا تاج و تخت کا مالک بن گیا اور غرور اور تکبر سے ہمارے بندوں پر ظلم کرنے لگا۔ وہ شخص ایسا سرکش نکلا کہ خود خدا بن بیٹھا، اپنے بت بنوا کر انہیں سجدے کرانے لگا۔ خاک کا فانی پتلا ہمارا شریک بن بیٹھا۔ آخر ہم نے اس کی بہتری کے لیے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا۔
اس ظالم نے ہمارے پیارے ابراہیم علیہ السلام کو بھی آگ میں پھینک دیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے مخلوقات کے خالق، تیرے بید تو ہی جانے۔ میں اس سرکش بچے کی حالت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے دل میں خیال اور ملال لاتا رہا۔ ارشاد باری تعالی ہوا، اے اسرائیل علیہ السلام، اس بچے نے جوان ہو کر میرا شکریہ تک ادا نہیں کیا۔ دوسروں کے لیے تو ماں باپ کی پرورش حجاب بن جاتی ہے، مگر اس نالائق نے تو بلا واسطہ اپنی جیب میں بہت سے موتی ہم سے پائے تھے۔ وہ بچہ نمرود بن کر اس وقت ایک بڑے ملک کا بادشاہ ہے، اور اسی نے میرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الو میں جھونکا ہے۔ اب خدائی کا دعویٰ کر کے وہ لوگوں کو میری راہ سے ہٹاتا ہے اور اپنا حکم نہ ماننے والوں کو سخت سزا دیتا ہے۔ زندگی کا سبق، اے اللہ کے بندے، تو اپنی اصلاح کر لے۔ زنجیر کتے کی گردن سے مت کھول، یعنی اپنے نفس کو قید و بند میں رکھ۔ نفس یقیناً ایک خونی درندے کی مانند ہے، اگر یہ احسان فراموش ہو جائے تو مثل نمرود بن جاتا ہے۔